نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، آگے تشریف لے آئیں، انشاءاللہ تعالی سنتوں کا وقفہ دیا جائے گا۔ پہلے اگلی صفحے پر کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام کائنات کے لیے، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری مہینہ تھا اس دنیا میں، جب آپ تشریف لے گئے، اور اسی مہینے میں آپ کی پیدائش بھی ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرات گرامی، جو حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے طریقے سے، کوئی میلاد کی محفلیں سجاتا ہے، کوئی جلوس محمدی نکالتا ہے، طرح طرح سے اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ سب کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا، اور یہ جھوٹا اطمینان ہمیں پھر اس طرف آنے نہیں دیتا کہ ہم آیا کہ پتہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ تھا، کیا آئیڈیل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے معاملات اپنائے، کس طرح کی حکمت عملی سے کام لیا۔ یہ سب چیزیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر مہینہ کسی نہ کسی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ خاص دن کا مقرر کر لینا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن کچھ مہینوں سے یا کچھ دنوں سے ایک عجیب سی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ رمضان آتا ہے تو ایک تقوی کی، ایک للہیت کی اور اللہ کی عبادت کی ایک نئی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسا کہ آج جمعہ ہے، اب جو آج کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں، یہ روزانہ تو فجر اور ظہر عصر میں تو نہیں آتے ہیں، تو یہ ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے طرح طرح کی چیزیں کرتا ہے۔ بعض حضرات ایسے بھی کام کر جاتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہو جاتی ہے، یا لغو باتوں میں چلے جاتے ہیں۔ دراصل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، یہ سب چیزیں الگ الگ فیلڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امتی ہونے کے لحاظ سے تو ہمیں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، توقیر کریں، تعظیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں، مدد کریں۔ یہ نصرت اور مدد جو ہے، اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے لیا، اور انہوں نے، انبیاء اکرام نے خواہش بھی ظاہر کی کہ ہم رسول اللہ کے امتی بن جائیں، یا ہم کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکیں۔ اور یہ مدد جو ہوتی ہے، یہ کوئی پرسنل کاموں میں نہیں ہوتی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما ہے اور آپ کی چھڑی گر گئی ہے، تو آپ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ چھڑی اٹھا دینا، یہ پرسنل ہے،
اونٹ بٹھایا ہے، خود اترے ہیں اور چھڑی اٹھائی. تو پرسنل کام کے لیے مدد نہیں چاہیے. اب یہ مدد کس لیے چاہیے؟ یہ مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اس مقصد کی تکمیل کے لیے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور فطرت کا اتمام ابھی باقی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقصد ہمیں دیا تھا اس کی تکمیل ہو جائے، اس کا اتمام ہو جائے تمام انسانیت تک. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، تمام انسانوں کو گھیرنے والی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ بھی ادھورا ہے جب تک کہ تمام کائنات تک وہ پہنچ نہیں جائے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا تھا، کوئی کتاب دیتا تھا، اس کے ذریعے سے اتمام حجت ہوتا تھا. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسول، کہ رسول بھیجے ہی اس لیے جاتے تھے کہ وہ انذار کر کے خوشخبریاں سنا کر لوگوں پر اتمام حجت کر دیں، اور اس کے بعد لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہے کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ باری تعالیٰ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، تو ہم سے چاہتا کیا ہے. لہذا اللہ نے یہ سلسلہ جاری رکھا، اور یہ سلسلہ ایک محدود ہوتا تھا، ایک قوم کی طرف ہوتا تھا. کوئی بھی رسول جو آتا تھا وہ یا قوم عبد اللہ کا نعرہ لگاتا ہوا آتا تھا کہ میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام کائنات کو گھیرنے والی ہے. لہذا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانت تمام کائنات کے لیے ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے، نہ کہ زحمت بنا کر بھیجے. اگر ان کے امتیوں سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ان سے ڈر یا خوف محسوس کرتے ہیں، تو پھر وہ اصل امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر ایمان کی نفی کر دی کہ خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ لرز گئے، یا رسول اللہ کس کی بات ہو رہی ہے، کون ایمان والا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں. کتنی نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ روزہ سب، لیکن پڑوسی چین میں نہیں ہے، اس سے ہمیشہ اس سے کھٹکا لگا رہتا ہے، تو ایمان کی نفی وہ ایمان والا ہے ہی نہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قسم کھا کے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ نے کہا رسول اللہ کس کی بات ہو رہی ہے، اب کون مومن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہے اور یہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، یہ مومن نہیں ہے. پڑوسی نہیں آئے گا کہنے کہ میں بھوکا ہوں. یہ ذمہ داری بھی آپ کی ہے کہ آپ پتہ کریں کہ آپ کے پڑوس میں کون بھوکا تو نہیں سو رہا ہے. اور یہ پڑوس 40 گھر ہیں آس پاس کے، اس طرف 40 گھر، اس طرف 40 گھر، اس طرف 40 گھر. ایمان والا نہیں ہے. اگر ان آس پاس کی بستی میں ایمان والے کے ہوتے ہوئے کوئی شخص بھوکا رہ رہا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، تو وہ پھر ایمان والا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو ہم بیان کر دیں گے، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اس میں غلو بھی کر جائے، حالانکہ اس کا بھی حق ہم ادا نہیں کر سکتے. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تئی قصہ مختصر، کہ یہ ان کی عظمت بھی ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں، یہ پناہ ہے ہماری کہ اللہ کے بعد بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، یہ ہماری پناہ ہے. ہم عظمت بھی اس طرح سے بیان نہیں کر سکتے، لوگوں نے کی بیان. اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو، مائیکل ہارٹ ہے امریکن مصنف، اس نے کتاب لکھی ہے دی 100، مارکیٹ میں مل جائے گی، ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہے، انگلش میں، ہندی میں، اردو میں. دی 100 اس نے اس میں ایسے 100 لوگوں کو جمع کیا ہے، عیسائی ہے وہ، جس نے دنیا کی دھارے کا رخ موڑ دیا ہو، دنیا میں اس نے کوئی انقلاب برپا کیا ہو. ایسے 100 لوگ جس نے دنیا میں کوئی نہ کوئی چھاپ چھوڑی ہو، ان 100 لوگوں کو پہلے اس نے جمع کیا، پھر اس کے بعد اس نے ان کی گریڈیشن دی، اس کے بعد کون، ان کے بعد کون، ان کے بعد کون.
تو پھر وہ نمبر 1 پہ رکھتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے۔ نمبر 3 پہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہے، نمبر 2 پہ کسی ویگیانک کو رکھا ہے، کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے، مل جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب نمبر 1 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ رہا ہوں، حالانکہ ایمان نہیں لایا ہوں، تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ان کو نمبر 1 پہ کیوں رکھا؟ تو وہ وہاں پر ایک کوٹیشن لکھتا ہے کہ ہی از دی اونلی پرسن ہو سپریملی سکسیسفل بوتھ دی ریلیجیس اینڈ سیکولر فیلڈ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ واحد انسان ہے پوری کائنات میں جنہوں نے دنیا میں روحانیت دی، روحانیت پر بھی ٹاپ پہ ہے، اور ایک سسٹم بھی دیا، سسٹم پہ بھی ٹاپ پر ہے، زندگی دنیا میں لوگوں کو جینے کا طریقہ بھی دیا اور ایک اسلام بھی دیا جس کو کمپلیٹ بھی کیا انہوں نے۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، دنیا کو روحانیت تو دی، کیا آپ نے ایک مذہب دیا، عیسائیت دی، لیکن سسٹم آف لائف تو نہیں دے سکے، کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان سے پوچھو عیسائیوں سے کہ تم لوگ شادی کیسے کرتے ہو، تمہارے رسول نے تو شادی نہیں کری، کیا اسوا ہے، کیا نکاح کرتے ہو، شادی کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو وہ تو تم آئیڈیا سے کرتے ہو نا، اس کے لیے تو تمہارے پاس کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ اسی طرح چنگیز خان ہوا، اٹیلا ہوا، انہوں نے دنیا میں سلطنت پھیلائی، پوری دنیا میں حکومت کری، لیکن دنیا کو کوئی روحانیت نہیں دی، کوئی سسٹم نہیں دیا۔ اکیلے واحد انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے دنیا کو ایک سسٹم بھی دیا اور روحانیت بھی دی۔ دشمن ہے لیکن یہ کہنے کو مجبور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اندازہ لگانے کے لیے لوگ ہمیں دیکھیں گے کہ یہ ان کے ماننے والے ہیں، ان کی ذات میں، ان کی چھوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوی عکس نظر آنا چاہیے، آپ کا کردار نظر آنا چاہیے۔ اور اگر ہماری ذات سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہو تو کیا میسج جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں آتنکوادیوں کے سرگنا ہے، کہتے ہی نہیں کہتے، کوئی کارٹون بنا رہا ہے، کوئی بدتمیزیاں کر رہا ہے، جو اقدس تھی، جو تقدس تھا، وہ پامال کرتے ہی نہیں کرتے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ماننے والوں کی استھتی، آپ خود کر رہے ہیں، میں خود کر رہا ہوں، ہماری ذات سے تضحیق ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اعمال سے ہو رہی ہے، لہذا ہم سے رحمت نہیں پھیل رہی تو دنیا تو آپ کو دیکھے گی اور اسی سے فیصلہ کرے گی۔ تو سب سے بڑی ضرورت اس وقت کی تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین جو اللہ تعالیٰ نے بالفعل بنا کر بھیجا ہے ان کو پیش کیا جائے۔ دنیا کا ایک اصول ہے کہ لوگوں کو لوگوں سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ اسلام کا اصول اس سے بڑھ کر ہے کہ مسلمان کو انسانوں کو تکلیف تو نہیں پہنچنی چاہیے بلکہ فائدہ پہنچنا چاہیے، فائدہ پہنچنا ضروری ہے۔ تکلیف صرف اس بات پہ اکتفا نہیں کیجیے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، اگر میں نے اپنا مال بچا کر رکھ رکھا، اپنی صلاحیت، اپنا ہر چیز، تو آپ کو اتنا بڑا خیر کا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچنا چاہیے، یہ اصول۔ دنیا کہتی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اینٹ کا جواب اینٹ سے بھی نہیں پتھر سے دیں گے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ جو ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ برائی کو اچھے انداز سے دفع کرو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو تمہارا دشمن تھا جگری دوست بن جائے گا۔ قرآن کا فرمان ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، سچا ہے، آپ عمل کر کے دیکھیں، وہ دشمن آپ کا دوست بن جائے، لیکن عمل تو کرنا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین پر وہی ٹھہرتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے۔ ختم ہو گئے لوگ، دنیا ختم ہو گئی، جن سے جو کہ قداور تھے اور جو کہ گھمنڈی تھے، پراؤڈی تھے، لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، نہیں بچے۔ اسلام کی فطرت میں نفع ہے، آج تک ہے، قیامت تک رہے گا۔ آپ نہیں کرتے، نہیں کرے، کرنے والے کرتے ہیں، لیکن آپ کا حصہ لگ رہا ہے۔ اصل مقصد، اصل مدعا تو یہ ہے، یہ جو مال ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، رحمت کے کاموں پر خرچ کیا جانا چاہیے، آگے نہیں رہے گا۔ جس کے لیے کوشش کر رہے چھوڑ جائیں گے، بعد والے لڑیں گے۔ جو خرچ کر دیا وہ دراصل اصل بچے گئے۔ اللہ کی راہ میں رسول اللہ کو سامنے رکھ کے رحمت کے کام کیجئے، لوگوں پہ خرچ کیجئے۔ ایک واقعہ سناؤں گا، بات ختم کروں گا، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت تھی، نبوت سے پہلے بھی بہت بڑا رتبہ تھا،
ایمان لانے کے بعد اپنی شخصیت مٹا دی، بالکل ختم کر دی، قدموں میں بچھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جب ہجرت کا وقت آیا تو آپ نے 2 اونٹنیاں فروا کر کے تیار کر کے رکھ رکھی تھی خاموشی سے۔ اچھا رسول تو جو ہے اپنی جگہ چھوڑتا نہیں ہے وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب تک اللہ کی طرف سے واضح اجازت نہیں آ جائے۔ رسول اللہ نہیں گئے، باقی سب کو کہا چلو جاؤ پہنچو ہجرت کرو۔ ایک دن اجازت آ گئی، بھری دوپہری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رکے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ اجازت آ گئی، چلنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آج کے دن کے لیے میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھ رکھی ہیں، ایک پہ آپ چلیں گے، ایک پہ میں چلوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اونٹنی لے تو لوں گا، لیکن آپ کو اس کے مجھ سے پیسے لینے ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے کہ رسول اللہ مجھ سے بھی مغایرت، مطلب یہ کہ سسر بھی ہیں اور ساتھی ہیں خاص، لیکن پرسنل ہیلپ نہیں چاہیے۔ بات سمجھیں، میں اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، میں دین کے لیے کر رہا ہوں، آپ کو اس کے پیسے لینا ہوں تو جو خرچ کر دیں گے وہ مل جائے گا، اور جو چھوڑ جائیں گے وہ جھگڑے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھ کے، آپ کا اسوہ سامنے رکھ کے، رحمت للعالمین مان کے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کو یوم رحمت کے نام سے دنیا میں مانا جائے۔ 12 وفات کہتے تھے، پھر جشن عید میلاد النبی کہنے لگے، کیا بعید ہے کہ یہ یوم رحمت بھی ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں تو ہم لوگ اس کی ایک پٹیشن داخل کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو پٹیشن کو داخل کرنا چاہیں تو مجھ سے وہ لنک لے لیجئے گا کہ UNO میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ دن کمپیشن ڈے کے نام سے ریکگنائز ہو، کم سے کم اس وجہ سے تو لوگ رحمت کے کام کریں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن حضرات نے سنت ادا نہ کی ہو سنت ادا کریں۔